Off stop. Caught him. Nice, cut away. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے جتنے بھی فین ہیں کچھ عرصے سے شدید مایوسی اور شرمندگی کا سامنا کر رہے ہیں. ماضی میں پاکستانی ٹیم ہمیشہ نہیں جیتتی رہی، کئی بار ناکامیاں ہوئیں، مگر بہرحال پاکستان کی ایک بڑی اور خاصی مضبوط ٹیم تھی جس میں کئی ورلڈ کلاس کھلاڑی شامل رہے ہیں. مخالف ٹیمیں پاکستانی ٹیم کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتی تھیں. یہ تاثر عام تھا کہ پاکستانی ٹیم کسی بھی دن کچھ بھی کر سکتی ہے. اسی وجہ سے اکثر ورلڈ کپ سے پہلے دنیا کے نامور کھلاڑی اپنی پیشن گوئی کرتے ہوئے پاکستان کو سیمی فائنل تک جگہ ضرور دیتے تھے. آج کل پاکستانی ٹیم کی جو کارکردگی سامنے آ رہی ہے اسے دیکھ کر افسوس ہوتا ہے. کسی بھی ٹورنامنٹ سے قبل ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا نتائج آئیں گے. پاکستان ٹاپ 6 میں بھی نہیں آ پاتا. چیمپئنز ٹرافی میں جو حال ہوا اور اب نیوزی لینڈ میں بھی جس بری طرح پاکستانی ٹیم میچز آ رہی ہے اسے دیکھنے والے کو تو پاکستانی ٹیم پر ترس ہی آ رہا ہے. ستم ظریفی تو یہ ہے کہ جب ہمارے بولرز کی دھنائی ہو رہی ہوتی ہے تو لگتا ہے پچ بیٹنگ ہے، مگر جب پاکستانی بلے باز میدان میں اترتے ہیں تو ان کی کارکردگی دیکھ کر لگتا ہے کہ پچ اچانک ہی مشکل اور ناسازگار بن گئی. مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستانی ٹیم میں بعض بنیادی نوعیت کی خامیاں ہیں جو اگر دور نہیں کی گئیں تو اعلیٰ پائی کی ٹیم بننے میں مشکل پیش آتی رہے گی. کوچنگ سب سے بڑی کمزوری اور خامی کوچنگ میں ہی نظر آ رہی ہے. دراصل پاکستان نے اس حوالے سے بہت زیادہ تجربے بلکہ ناکام ایڈونچر کیے ہیں. ایک بار وقار یونس نے ٹی وی پروگرام میں کہا کہ پاکستانی ٹیم کی کوچنگ اور موبائل فون کی بیٹری ایک جیسی ہے. 2 سال کے بعد اس نے خراب ہونا ہی ہے، اسے بدلنا ہی پڑے گا. بدقسمتی سے یہ عرصہ مزید کم ہو چکا ہے اور اس کی بنیادی وجہ کرکٹ بورڈ میں پے در پے آنے والی تبدیلیاں ہیں. جیسے ہی کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ تبدیل ہوتی ہے فوری طور پر قومی ٹیم کے کوچز بھی تبدیل کر دیے جاتے ہیں. ان پے در پے تیز رفتار تبدیلیوں کا یہ نقصان ہے کہ جو بھی کوچ آئے وہ مستقبل کی ٹیم تیار کرنے کی کوشش نہیں کرتا. اسے معلوم ہے کہ تھوڑا وقت ملے گا. جو کرنا ہے اپنے آج پر فوکس کرو، مستقبل ہمارا درد سر نہیں. اصولی طور پر کوچ سمجھ بوجھ والا رکھنا چاہیے، جدید تقاضوں کی کرکٹ کو سمجھنے والا جس کے پاس مستقبل کا ویژن ہو. اسے پھر کم سے کم 2 سے 3 سال کا وقت تو ملنا چاہیے تاکہ وہ چاہے تو اپنی ٹیم کے لیے نئے کھلاڑی تیار کر سکے. اس کے لیے ضروری ہے کہ سلیکشن کمیٹی کو بھی 2 سال کا مینڈیٹ دیا جائے اور کسی شکست سے گھبرا کر اسے بدلنا نہیں چاہیے. سلیکشن کمیٹی کوچ کے ساتھ مل کر حال اور مستقبل کی حکمت عملی بنائے. جہاں ضرورت ہے وہاں نیا کھلاڑی گروم کیا جائے. اس سے بڑے ٹورنامنٹ سے پہلے کچھ تجربہ ملے تاکہ وہ چیلنج آنے پر اچھا کھیل سکے. پچھلے کچھ عرصے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی بہترین ٹیم ٹورنامنٹس میں نہیں کھیل پا رہی ہے. یہ سلیکشن کمیٹی کا قصور. اکثر بہترین کھلاڑی کی جگہ پر قدرے کمزور اور عدم تسلسل کا شکار کھلاڑی کو کھلا دیا جاتا ہے، یا پھر ایسے کھلاڑی جو کئی بار ناکام ہو چکے ہوتے ہیں اور اس کی پرفارمنس میں دم نہیں ہوتا. زیادہ اہل اور زیادہ بہتر کھلاڑیوں کی موجودگی میں ہلکے پلیئرز کھیلیں گے تو نتائج ظاہر ہے برے ہی آئیں گے. مثال کے طور پر ابرار احمد جیسے اچھے اسپنر کو 2 ورلڈ کپ مقابلوں میں ٹیم کے ساتھ رکھا گیا مگر کپتان بابر اعظم نے ایک میچ بھی نہیں کھلایا. اس کی جگہ پر اوس سے بھی کم درجے کی پرفارمنس دینے والے شاداب خان کو کھلایا جاتا رہا. حسن علی کو ہلکی کارکردگی کے باوجود کئی بار مواقع ملے. کبھی فہیم اشرف کو کھلایا جاتا رہا. ان سے بہتر بولنگ کرنے والے عباس آفریدی کو مواقع ہی نہیں ملے. آج کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیبیو کرنے والے عاقف جاوید کی بولنگ دیکھ کر اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ انہیں 2-3 سال پہلے موقع ملنا چاہیے تھا. تب عاقف کی سپیڈ بھی زیادہ تھی. میر حمزہ کی ڈومیسٹک کارکردگی بہت اچھی رہی مگر اسے بھی کم ہی موقع ملا. سفیان مکیم کو موقع دیا تو سب کو اس کی مسٹری سپن بولنگ کا حقیقی اندازہ ہوا. حیرت ہوئی کہ اسے 1.5 سال پہلے ہی کیوں نہیں کھلایا گیا. سفیان کی بدقسمتی تو یہ ہے کہ جنوبی افریقہ میں میچ وننگ بولنگ کے باوجود اسے چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ میں شامل نہیں کیا گیا. نیوزی لینڈ کے خلاف صرف آخری T20 کھلایا
گیا. اس نے بڑی عمدہ بولنگ کرائی مگر اسے پہلے ون ڈے سے پھر باہر رکھا گیا. یہ بڑی اہم اور بنیادی نوعیت کی کمزوری ہے کہ بیلنس ٹیم کو ہی نہیں کھلایا گیا. یہ حقیقت ہے کہ T20 اور ون ڈے کے لیے پاکستان کی بیلنس ٹیم نہیں کھیل رہی. دراصل ایک آئیڈیل یا اچھے کمبینیشن کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے پاکستانی T20 میں یا دوسرے میچز میں اس کا فقدان رہا. اس کی 2 مثالیں میں آپ کو بتاتا ہوں. T20 میں اچھے اور تیز سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلنے والے بلے بازوں کی ضرورت ہے. 20 اوورز یعنی 120 گیندیں آپ کو پتہ ہے اس میں ہوتی ہیں اور 20 اوورز میں رنز یا 200 پلس رنز بنانے کے لیے 200 ضروری ہے کہ 140 سے 150 سٹرائک ریٹ والے ٹاپ آرڈر بلے باز ہوں. اسی طرح لوئر مڈل آرڈر میں ایسے پاور ہٹرز ہوں جو 15-20 گیندوں پر 35-40 رن یعنی 175 سے 200 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیل سکیں. پاکستانی ٹیم کے ٹاپ آرڈر میں بابر اعظم رضوان بمشکل 130 کے سٹرائک ریٹ سے کھیلتے ہیں جبکہ ہمارے پاس لوئر مڈل آرڈر یعنی نمبر 6-7 پر تیز کھیلنے والے مؤثر بلے باز ہی نہیں تھے. کئی بار کھلاڑیوں کو موقع دیا جاتا رہا. آصف علی، اعظم خان، افتخار احمد، خوشدل شاہ، شاداب خان وغیرہ یہ سب ناکام رہے. کسی سے ہٹنگ نہیں ہوتی تو کوئی ایک آدھ اچھی شاٹ کھیل کر آؤٹ ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ ابھی تک چل رہا ہے. عرفان نیازی، طیب طاہر وغیرہ کو بھی کھلایا جاتا رہا ہے مگر ایک بھی قابل اعتماد پاور ہٹر ٹیم میں نہیں ہے. ایک اور بہت بڑے مسئلے کی طرف آپ کی نشاندہی جو ہے آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. پاکستان نے اپنے کئی میچز اسی وجہ سے ہارے کہ ہم صرف 4 مین بولرز کے ساتھ کھیلے اور 5ویں کا کوٹا پارٹ ٹائم بولر سے کرانے کی کوشش کی. نتیجہ ناکامی کی صورت میں نکلا. یہی غلطی ہم نے چیمپئنز ٹرافی میں کی. ہم نے 5ویں بولر کے لیے خوشدل شاہ، سلمان آغا پر بھروسہ کیا. یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں تھی. انڈیا کے خلاف میچ میں یہ پارٹ ٹائم سپنرز جو تھے وہ بری طرح ایکسپوز ہوئے. نیوزی لینڈ کے خلاف جو پہلا ون ڈے میچ ہم ہارے وہ پاکستان نے 5واں بولر کھلایا ہی نہیں تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ سلمان آغا کی زبردست پٹائی ہوئی. مجبوراً 5 اوورز کرانے کے لیے عرفان نیازی سے بولنگ کرانی پڑی. افسوسناک بات یہ ہے کہ عرفان نیازی نے کبھی فرسٹ کلاس میں بھی ون ڈے میچز میں بولنگ نہیں کرائی. اسے بھی خوب پڑی. دونوں بولرز کے کرائے گئے اوورز میں 118 رنز بن گئے. یہ 10 اوور انتہائی خوفناک رہے ہماری ٹیم کے لیے. کسی بھی اسپیشلسٹ بولر کو کھلایا جاتا تو زیادہ سے زیادہ 10 اوورز میں 60-65 رنز بنتے. یوں پاکستانی ٹیم کو 50-60 کم رنز کا ہدف ملتا. ایسی صورت میں میچ جیتا جا سکتا تھا. پاکستان نے یہی غلطی آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز میں بھی کی تھی. تب حارث رؤف بہت اچھی فارم میں تھا. اس نے وکٹیں لے لیں اور پاکستانی ٹیم نے 40 اوورز میں مخالف جو تھے ان کو آؤٹ کر لیا. ورنہ وہاں بھی میچ تو تھا اگر آخر تک جاتا تو پاکستان یقینی طور پر ہار جاتا. عاقب جاوید نے نہ جانے سفیان مکیم سے چڑ گئے ہیں یا پھر ان کی اپنی کوئی خاص حکمت عملی ہے. ورنہ آج سفیان جو مکیم ہیں ان کو دوبارہ کھلانا چاہیے. تو وہ مسٹری سپنر ہے. درمیانی اوورز میں اگر وکٹیں لے لیتا تو نیوزی لینڈ کی ٹیم 150 تک آؤٹ کی جا سکتی تھی. سفیان مکیم کو صرف اس لیے نہیں کھلایا گیا تاکہ ایک اضافی بلے باز کھلایا جا سکے. مگر فائدہ کیا ہوا؟ پاکستان کو 5 اسپیشلسٹ بولرز کے ساتھ جانا ہوگا. اس کے بعد کسی اچھی ٹیم کو ہرانا ناممکن ہے. پارٹ ٹائم سپنر 6واں-7واں بولر ہونا چاہیے. وہ 1-2 اوور کرا لے تاکہ مین بولرز میں سے کوئی پٹے تو فائدہ ہو سکے. ہمیں کرنا یہ ہے کہ کم از کم ایک اچھا بولنگ آل راؤنڈر ڈھونڈے. ایک ایسا بولر جو اپنے کوٹے کے اوورز اچھے کرا سکے اور پھر بیٹنگ میں بھی وہ رنز کر سکتا ہو. ایک جینون فاسٹ بولنگ آل راؤنڈر ڈھونڈے بغیر پاکستانی ٹیم ہمیشہ ان بیلنس کھیلے گی. انڈیا کے ہاردک پانڈیا، رویندر جڈیجا، آسٹریلیا کے میکس ویل، نیوزی لینڈ کے رچن رویندر، گلین فلپس، برس ویل، افغانستان کے عمر زئی اور محمد نبی جیسے بولنگ آل راؤنڈر ڈھونڈنا ہوں گے. اس وقت ہمارے پاس 2 اچھے سپنرز ابرار اور سفیان مکیم موجود ہیں. اس لیے سپن آل راؤنڈر کے بجائے فاسٹ بولنگ آل راؤنڈر دیکھیں یا جو ہیں انہیں موقع دیں. عامر جمال کو ساتھ لے جانا چاہیے تھا. ڈومیسٹک میں کوئی اچھا آل راؤنڈر دیکھیں یا 2-3 نوجوان اس مقصد کے لیے تیار کریں. جب تک ایسا نہیں ہوتا ہمیں 5 اسپیشلسٹ بالرز اور 6 بلوں بازوں کے ساتھ ہی جانا چاہیے.
5 اسپیشلسٹ بالرز آپ کو میچ جتوا کر دے سکتے ہیں. 4 بالرز کے ساتھ جتنے رنز پڑ جائیں گے وہ 7 بلے باز بھی نہیں کر پائیں گے. ہر بار حسن نواز کی سینچری اور حارث کی دھواں دھار اوپننگ کے کرشمے نہیں ہو سکتے. نہ جانے عاقب جاوید ان بنیادی چیزوں کا ادراک کرنے میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں.